بڑے اسکالر حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب، جنہیں میں عالم کہتا ہوں، اور ان کے خاص خصوصیت یہ رہی ہے کہ آج جو 683 نشست ہے تو آپ اس کو تقسیم کریں گے 45 سے، تو یہ تقریباً 15 سال سے چل رہے ہیں اور ہر ہفتہ بھی لانا ہو۔ ابتدا میں اس کی ابتدا مولانا کی کتاب سے ہوئی تھی، پہلی نشست جو ہوئی تھی میدان کے پاس ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے وہ مہینے میں 2 مرتبہ مخاطب کرتے تھے، بلکہ مسجد مہینے میں 1 دفعہ ہم کو حضرات ابھی آپ نے ایام قربانی گزارے، مولانا نے جو عنوان منتخب کیا ہے کردار مومن پر قربانی کا اثر، اندازہ لگائیے کہ آج کئی حضرات ایسے ہیں جو قربانی ان کی تکلیف تو کر لیتے ہیں اور پابندی سے، لیکن قربانی کے اثر کو لینے میں اور اس کے اثر کو قبول کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں وہ مولانا جو ہے آپ کو بتائیں گے۔ حضرات آج کی محفل 19/1428 ہجری مطابق 11 سپٹمبر 2027 بروز پیر بعد نماز عصر کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گرفاؤنڈ میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ویب سائٹ پہ آج کئی لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور پھر یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 683 نشست ہے، جیسے کہ میں پہلے اور اس کا آغاز حافظ مسجد اعلیٰ کے پیشوام حافظ شاہد حسین صاحب کی خیرات کلام پاک سے ہوا۔ مجھے اس قابل مجھے پرسوں اسی مقام پر اسی وقت محفل اقبال شہنازی کی 908ویں نشست ہے، اور اسے مخاطب کر رہے ہیں قیام مشرق عمان سے، اس مولانا علامہ کی تصنیف سے جناب مصطفیٰ بجاج صاحب، جو آپ کے جانے پہچانے اسکالر ہے اور ایوارڈ یافتہ ہیں آل انڈیا اردو۔ مجھے زیادہ وقت کا دینا نہیں ہے، پھر اسی گزارش کے ساتھ کہ ہمارے لوگ کے آگے ہیں اعلامیہ، اور 1-2 اعلامیہ مت لیجیے، 5-5 10 سے لے کر میں ہمیشہ کہتا ہے ہوں کہ لوگ تبلیغ میں بات شروع کریں گے۔ اگر آپ 5-10 اعلامیہ لیے اور ان کے قریب کے مساجد میں نہیں دوست صاحب آپ میں دیں گے تو سے جو لوگ اس سے بات کریں گے اس کا ثواب آپ پڑے۔ میں آج کے ہمارے مصرف جناب حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے فیضیاب ہونے کا موقع دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما سئل عن الأضاحي هي سنة أبيكم إبراهيم۔ تمام تعریفوں
کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایسے رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین پروردگار کے درود و سلام اس کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا اور جو قیامت تک آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے۔ حمد و سلام کے بعد آج آپ سے جس عنوان پر ہم کلام ہونا ہے اس کے بارے میں آپ نے ابھی ہمارے سینئر ایڈوکیٹ جناب غلام رضوان صاحب سے سنا، اور ہو سکتا ہے آپ بعد میں بھی آپ نے پڑھا ہو۔ شریعت انفارمیشن سروس کی 886 نشست میں اس روز کا جو مقام منتخب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے کردار مومن پر قربانی کا اثر۔ انسان جو بھی قربانی دیتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی کے اندر اس کو بھی نظر آتا ہے اور دوسروں کو بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر پیسے کی قربانی کی تو بدن پہ کپڑا آیا، پیسے کی قربانی کی تو مکان آیا، پیسے کی قربانی کی تو تعلیم اور عہدہ اور کرسی آئی۔ بالکل اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی انسان جو قربانی پیش کرتا ہے اس کا رزلٹ نکلتا ہے، وہ بھی اسے دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کے اطراف بھی دوسرے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی یا حج، اس کا اثر قربانی کے بعد اور حج کے بعد زندگی میں نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ جتنی بھی قربانی ہم دیتے ہیں وہ جان کی ہو، مال کی ہو، آل کی ہو، وقت کی ہو، اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ لیکن یہ قربانی جو ہم دیتے ہیں لاکھوں مسلمان کروڑوں روپئے کی، بلکہ اگر پوری دنیا میں دیکھی جائے تو اربوں روپئے کی قربانی دیتا ہے ہر سال، لیکن کردار میں اس کا اثر کیوں نظر نہیں آتا؟ قربانی سے پہلے جیسا کردار تھا ویسے ہی قربانی کے بعد بھی ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ کے احکام جیسے قربانی سے پہلے چھوٹ رہے تھے ویسے ہی قربانی کے بعد بھی وہی زندگی جو قربانی سے پہلے کی زندگی تھی، آخرت سے بے فکری کی، بے توجہی کی، وہی زندگی بعد میں بھی ہے۔ نہ گفتار میں کوئی فرق، نہ افکار میں کوئی فرق، نہ کردار میں کوئی فرق۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی دیگر قربانیاں ہیں وہ ساری قربانیاں پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ دی جاتی ہیں، اور اس قربانی کے اندر سنسیئرٹی نہیں ہوتی، یہ صرف فارمیلٹی ہے۔ اور جہاں فارمیلٹی ہو، سنسیئرٹی نہیں ہو، وہاں پر کوئی زیادہ
بہتر فائدہ اور رزلٹ نظر نہیں آتا. ایک طالب علم اگر اپنی تعلیم میں سنسیئر نہیں ہوگا، اس کے اندر سنسیئرٹی نہیں پائی جائے گی، تو وہ امتحان ہو جائے گا. ایک تاجر اپنی تجارت میں اگر سنسیئر نہیں ہوگا تو فلاپ ہو جائے گی اس کی تجارت. بالکل اسی طرح ایک بندہ مومن کے اندر اگر ربانی شعور نہیں ہوگا، آخرت کا شعور نہیں ہوگا، ایمانی معرفت نہیں ہوگی، تو اس کے اندر بھی کوئی اس کے اعمال میں نتیجہ نہیں نظر آئے گا. تو شعور بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قربانی سے متعلق جو بات فرمائی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو انہوں نے ان کو مکمل کر دیا. جو حکم اللہ کی طرف سے ملے تھے ان کو پورا کر دیا. اسی طرح اس سے پہلے فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ آپ کو جو بات کہی جا رہی ہے اس کو آپ تسلیم کریں، تو انہوں نے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی پس و پیش کے انہوں نے کہا أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. میں نے مانی بات اس ہستی کی جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نمایاں جو خصوصیات بتائی گئی وہ دو خصوصیات بڑی نمایاں ہیں. ایک اسلام، ایک اتمام. جو آگے جو آیت ہم نے پڑھی، اسلام کے معنی ہیں ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل ڈیووشن. اللہ کی مرضیات میں اللہ کے حکم. اور اتمام کے معنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو مکمل کرنا. تو یہ دو خصوصیات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، اسلام اور اتمام، اسلام اور اتمام. جو حکم ملا ہے اس کو مان لینا اور وہ اس کو مکمل کرنا. اور یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ایک ہی بات کا حکم دیا، بلکہ یہ کہا ہم نے کلمات، چند باتوں کا حکم دیا، آزمایا ان کو چند باتوں سے. اور کہا کہ فَأَتَمَّهُمْ، ان تمام باتوں کو، ان تمام احکام کو انہوں نے پورا کیا. تو سیدنا ابراہیم کی صرف یہ بیٹے کی قربانی ہی قربانی نہیں تھی، ان کی زندگی کی قربانی بھی قربانی ہے، خود ان کی جان کی قربانی بھی قربانی ہے، وطن کی قربانی بھی قربانی ہے، عہدہ، خاندان، جذبات، یہ قربانی بھی قربانی ہے. جو جو حکم ملتا گیا ہر حکم کو انہوں نے پورا کیا، اس کو مانا اور اس کو پورا کیا، اس کو مانا اور اس کو پورا کیا. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، نہیں تو پھر اس کو دوہرا دیں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو. جو حکم اللہ کی طرف سے انہیں ملا، ایک خصوصیت ان کی یہ کہ انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا. کیوں، کب، کہاں، کچھ نہیں. جو حکم ملا فوراً کیا اور نتیجے کو دیکھے بغیر کیا، حالات کو دیکھے بغیر کیا. ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو اور بیوی کو
بیابان جنگل میں چھوڑا. اب یہ لے کے چلے تو حضرت جبریل نے کان میں آ کے کہہ دیا ہو ابراہیم فکر مت کرو، ایک وقت آئے گا کہ وہاں پر دنیا کے لوگ آئیں گے اور وہاں ایئر کنڈیشنر فٹ ہو جائیں گے اس جگہ اور وہ مرکز نگاہ بن جائے گی زمانے کی اور بڑی آباد ہو جائے گی وہ جگہ، اور وہاں زمزم بھی ہم نکالتے ہیں. کچھ فکر مت کرو، وہ بھی انتظام ہم کر لیں. کیا یہ بات سیدنا ابراہیم کو معلوم تھی مائگریٹ کرنے سے پہلے؟ کیا یہ خبر تھی ان کو؟ نہیں تھی. نو انفارمیشن، نو کنفرمیشن، نو انفارمیشن، پھر بھی ٹوٹل ڈیووشن، ٹوٹل اسٹرینتھ، ٹوٹل سبمیشن. یہ ہے سیدنا ابراہیم کا طریقہ، یہ ہے قربانی. کیا قربانی سے پہلے بچے کے قربانی کو جب لے کے جانا ہے بچے کو قربان کرنے کے لیے تو کیا جبریل نے کان میں کہہ دیا تھا، بتا دیا تھا نتیجہ فکر مت کرو تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، میں دمبا لے آؤں گا اللہ کے حکم سے، مجھے حکم مل گیا اور لا کے تمہارے بیٹے کی جگہ اس کو ذبح کر دیا. کیا یہ اطلاع تھی ان کو؟ کیا یہ خبر تھی ان کو؟ یہ انفارمیشن تھی؟ نو انفارمیشن، نو انفارمیشن، نو کنفرمیشن. لیکن پھر بھی ٹوٹل ڈیووشن، ٹوٹل سبمیشن. یہ ہے سیدنا ابراہیم کے رسول. اسی کو کہا ملت ابراہیم. یہ انٹولڈ اسٹوری ہے جو آج سے ہم کہہ رہے ہیں. یہ ہے ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ. اور اسی طریقے کو اپنانے کی بات اللہ نے اپنے حبیب سے کہی. امت مسلمہ کو حکم ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ہم سب کو حکم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. ابراہیم کے طریقے کی آپ پیروی کرو، فالو کرو. تو یہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آیت ہم نے پہلے پڑھی تھی، اب اس کی ذرا وضاحت. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور کون ہے وہ جو ابراہیم کے طریقے سے غفلت برتے، بے توجہی برتے؟ بے توجہی تو وہی برتے گا جو اپنے آپ میں بے وقوف ہو. الا من سفہ نفسہ. ابراہیم کے طریقے سے تو بے توجہی وہی برتے گا، غافل وہی رہے گا، اس کو اوائڈ وہی کرے گا جو اپنے آپ میں بے وقوف ہے، مورخ ہے، فلش ہے. کسی گہری بات ہے. فَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اور یقیناً ہم نے ان کو چن لیا تھا، سلیکٹ کر لیا تھا، الیکٹ کر لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور بے شک وہ آخرت میں نیکوں میں سے تھے. اب یہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اگر کوئی چھوڑتا ہے جاننے کے بعد، سامنے آنے کے بعد، اوائڈ کرتا ہے یا بے توجہی برتتا ہے یا غفلت برتتا ہے یا اپنے آپ کو ان کے طریقے سے اپنے طریقے کو سپیریئر سمجھتا ہے اور ان کی
لیکن اگر سیدنا ابراہیم کے طریقے کا وہ فالوور نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اس کی ابھی حیثیت سمجھدار کی نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا شعور، ملت ابراہیمی کا شعور، یہ ہمیں آنا، جب اس شعور کے ساتھ یہ قربانی ہم دیں گے تو یقیناً پھر یہ قربانی اپنا اثر دکھائے گی۔ اب یہاں سے میں سیدنا ابراہیم کے طریقے اور ملت سے متعلق چند باتیں بتاتا ہوں۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ معرفت رب، محبت رب، اطاعت رب کا مجموعہ ہے۔ رب کی معرفت، رب کی پہچان۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال یا قوم انی قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال یا قوم انی بریء مما تشركون فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ جب رات چھائی انہوں نے دیکھا، ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، میرا پالنہار۔ فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ جب وہ ستارہ ڈوب گیا، ان کا میرے رب کو زوال نہیں ہے، ستارے کو زوال ہے، جس کو زوال ہو وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا رب نہیں ہو سکتا، میں نہیں محبت کرتا ڈوبنے والے سے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي۔ جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب، یہ میرا رب۔ پھر کہا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہیں کی تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کون ہے میرا پالنہار؟ کون ہے میرا پروردگار؟ کون ہے میرا مالک؟ کون ہے میرا خالق؟ کون ہے میرا کریٹر؟ کون ہے میرا چیریشر؟ اگر مجھے یہ نہیں معلوم ہوگا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ طلب تھی، معرفت خداوندی کی طرف تھی، میں کیوں آیا اس دنیا؟ میری آمد کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہوائیں کیوں چل رہی ہیں؟ یہ سورج کیوں نکل رہا ہے؟ یہ دنیا کس نے بنائی؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ ایک طرف تھی، معرفت خدا۔ پھر اس کے بعد دل میں دیکھا سورج چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، تو کہا هذا ربی هذا اکبر۔ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، میرا رب، اور یہی شاید سب سے بڑا ہے۔ فلما افل، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشركون۔ کہا اے میرے قوم سن لو، یہ قوم کو سمجھانے کے لیے ایک انداز سے بڑے ٹیکٹک استعمال کیے ہوئے۔ اے میرے قوم، تم جن جن کو خدا ٹھہراتے ہو، یہ سورج کو، یہ چاند کو، یہ ستاروں کو، تو سورج چاند ستارے یہ سب خدا کا نظر رکھتے تھے، ان کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، اس لیے یہ طریقہ سیدنا ابراہیم نے اپنایا ان کو بتانے کے لیے۔ اور جب وہ سب ڈوب گئے، کہا کہ اے قوم میری سن لو، تم جن جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، میں ان سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں، ڈسون کرتا ہوں۔ یہ معرفت خدا بندی تھی جو ان کو خدا کا کی پہچان ہوئی، ریکگنیشن ہوا۔ اسی طرح محبت رب اور اطاعت رب، یہ دونوں باتیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا انہم عدو لی الا رب العالمین۔ قوم کے سامنے اب معرفت رب ہو چکی ہے، میرا رب کون ہے، میرا پالنہار کون ہے۔ قوم سے کہہ رہے ہیں خدا کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو اور بلاتے ہو، یہ سب میرے دشمن ہیں، میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ الا رب العالمین،
اطاعت رب، معرفت رب، کہ خالق بھی وہی ہے، ہادی بھی وہی ہے، کھلانے والا بھی وہی ہے، پلانے والا بھی وہی ہے. اس میں محبت رب اور اطاعت رب، معرفت رب، تینوں یہاں چل رہے ہیں، تینوں چل رہے ہیں. اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کے بارے میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم کو بڑی سوجھ بوجھ عطا کی، سوجھ بوجھ عطا کی، رشد. اور ایک جگہ کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. وہ دلیل ہم نے دی ابراہیم جو انہوں نے اپنے قوم کے سامنے پیش کی اور نمرود کے سامنے پیش کی. یہ استدلال کا طریقہ ہم نے سکھایا، ہم نے سکھایا. تو سیدنا ابراہیم کے طریقے سے روگردانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عقل نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا. اب یہ ملت ابراہیمی سے روگردانی کرنا، اوائڈ کرنا، اللہ کی نظر میں اگر غفلت اور بے شعوری کی بات ہے تو بس اسی پر میں بتاتا ہوں آپ کو ملت ابراہیمی کی خصوصیات کیا ہے. ایک تو وہی کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ان سے کہا ان کے رب نے مانیے تو انہوں نے کہا میں نے مانا. یہ ملت ابراہیمی کی خصوصیت اسلام. اور دوسرا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ان کے رب نے ان کو آزمایا چند احکام سے تو انہوں نے ان کو پورا کیا. دوسری ملت ابراہیمی کی خصوصیت اللہ کے حکم کو مان کر اس کو پورا کرنا، اسلام اور اتمام. تیسری ملت ابراہیمی کی خصوصیت جو سیدنا ابراہیم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے اخلاص. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو اس وقت جب وہ بیت اللہ کی پلر اور ستون اور بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل اور زبان میں ان کے یہ الفاظ تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پالنہار ہم سے اس عمل کو قبول فرما لیجیے، بے شک آپ خوب سننے والے جاننے والے. تو یہاں معلوم کیا ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ سیدنا ابراہیم کی جو ملت ہے اس کی یہ خصوصیت اخلاص ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے لا تهتموا الكثرة بل اهتموا القبول. کثرت کو اہمیت مت دو بلکہ مقبولیت کو اہمیت دو. اور قربانی کی روح بھی اللہ نے یہی بتائی کہ جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی دی، حابیل اور قابیل، دو بھائیوں، تو حابیل چھوٹے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، بڑے بھائی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب وہ بڑی تفصیل ہے، وہ دشمن ہو گیا. اس نے کہا انی اقتلک، میں تجھے قتل کر دوں. تو انہوں نے کیا کہا؟ چھوٹے بھائی نے کیا کہا؟ حابیل نے انما یتقبل اللہ من المتقین. بھائی صاحب آپ ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کا تو میں تو ہاتھ نہیں بڑھاؤں. اور بھائی صاحب قربانی اللہ متقیوں کے قبول کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، جو دل کے اندر جذبہ رکھتے ہیں اس کی وفاداری کا، اس کی قربانی اللہ قبول کرتے ہیں. تو معلوم ہوا قربانی کی روح جو ہے وہ تقویٰ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو نہ قربانیوں کے خون پہنچتے نہ گوشت پہنچتا، بلکہ جو تقویٰ ہے، جو دل کا جذبہ ہے اطاعت کا، وہ پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کی بنیاد تعمیر ہو رہی تھی، اس مسجد نبوی کے بارے میں اس کی شان بتاتے ہوئے کہا افمن لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ. وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ بہتر
اسلام کی فکر ہونا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے اسی طریقے کی، اسی صفت اسلام کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی اسی کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو۔ وہ کیا تھی وہ وصیت؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹوں دیکھو تمہیں موت رہا ہے مگر اس حال میں کہ تم خدا کے فرما بردار ہو، خدا کی بات ماننے والے ہو، اسلام تمہارے اندر ہو۔ تو سیدنا ابراہیم کی ملت کی خصوصیت یہ ہے کہ صفت اسلام ہو، ماننے کا جذبہ ہو، اسلام اور اتمام، اسلام اور اتمام، اور بغیر کسی رزلٹ کے انتظار کی، بغیر کسی حالات کے سازگار ہو۔ آج تو حاجی حج کو جاتا ہے، کتنی فیسلٹیز ہے اس کے لیے، اب تو صفا اور مروہ پہ جب جاتا ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا گرمی کا، وہاں بھی ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے، پورا ایئر کنڈیشنر ہے۔ اسی طرح حج کو جاتا ہے، یہاں وضو کرتا ہے، وہاں نماز پڑھ لیتا ہے۔ اتنی سہولت، اتنی سہولت، ہر چیز بڑی آسانی سے، بڑی آسانی سے۔ ہم اللہ کے احکام آج پورے کرنا ہے، نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکات کا حکم، حج کا حکم، قربانی کا حکم۔ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اپنے قربانی پیش کی اتنی ہی آسانی کے ساتھ تھی؟ اور پھر سیدنا ابراہیم نے ایک ہی حکم تو اللہ کا، اسی پر تو قربانی نہیں تھی، ہم تو صرف ایک حکم اللہ کا قربانی کا ہے، اس کو ہم سمپلک طریقے سے اس انداز میں ہم پیش کرتے ہیں جانور کی شکل، رات کو 12 بجے لائے اور صبح 9-10 بجے اس کو ہم نے قربان کر دیا، بس قربانی ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم نے جو قربانی پیش، اللہ کے ہر حکم کی قربانی، ہر حکم میں اسلام اور اتمام، اللہ کے ہر حکم میں اسلام اور اتمام، یہ ہے ملت ابراہیم۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ، ایک حکم یہ قربانی کا بھی، اور انہوں نے تو سب سے محبوب شے کو قربان کیا تھا، وہ بھی 80 اور 86 سال کی عمر میں، اور وہ اولاد جو دعاؤں سے حاصل ہوئی، وہ اولاد جو دعاؤں سے حاصل ہوئی، اللہ سے انہوں نے دعا کری اس اولاد کی، اور پھر ایسی اولاد کہ ابا جان تعمیر کر رہے ہیں، کعبے کی بنیاد اٹھا رہے ہیں، دیوار اٹھا رہے ہیں، تو ذرا ہاتھ پہنچنے میں ذرا دقت ہو رہی، جلدی سے پتھر لائے کے رکھ دیا، ابا جان آپ کا ہاتھ اوپر جانے میں دقت ہو رہی ہے، اس پہ کھڑے ہو جائیے۔ ایسا لائق ہو، ایسا صاحب بیٹا، ایسا صاحب بیٹا، اس کی قربانی۔ اور ابھی تو ایک ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کے 2 4 5 7 8 10 بیٹے ہو تو چلو ایک کو قربان کر دو، ایسا بھی نہیں۔ ایک لوتا بیٹا، بڑھاپے کا سہارا اور بڑا لائق اور فائق بیٹا ہے، ایسا محبوب بیٹا ہے۔ اور پھر خواب ہی تو دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، خواب میں حکم دیا تھا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے، تھوڑا سا تعامل کرتے، بیٹے سے پوچھتے، سیدنا اسماعیل سے پوچھتے، مشورہ کرتے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، دیکھیے مشورہ کر رہے ہیں، کسی کوئی انداز ہے، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں تجھ کو کہ میں ذبح کر رہا ہوں، یعنی کہہ رہا بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے تجھے ذبح کرنے کا، میں تجھے ذبح کروں گا، نہیں بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا تیری کیا رائے ہے بتا تو صحیح۔ بیٹا بھی کس کا تھا؟ خلیل اللہ کا بیٹا تھا، خلیل اللہ کا بیٹا تھا۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقتل کی کرامت۔ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب بنا ذرا سوچ کے جواب دوں گا، مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے، تھوڑا سا
کہہ سکتے تھے اور اس میں ناراض بھی نہیں ہوتے وہ ابا جان اس میں ناراض بھی نہیں ہوتے بغیر کسی چونو چرا اسی وقت اسی سٹنگ میں اسی محفل میں انہوں نے بغیر کسی تعامل کے ایجوکیشن کے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے پیارے ابا جان اب یہ نہیں کہہ رہے ابد ہی کہہ رہے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ ابد ہی کیا ہے کیا انداز ہے بڑے اصل میں بڑے ادب بڑے پیار سے ریسپیکٹ اور محبت کے ساتھ یہ لفظ بولا جاتا ہے. اے میرے پیارے ابا جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کو کر گزریے دیر مت کیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ بھی کہہ سکتے تھے ستجدنی من الصابرین. یہ غور کرنے کی بات ہے. یہ قرآن غور و فکر کی کتاب ہے. یہ کتاب تفکر ہے کتاب تدبر ہے. ہم نے کتاب برکت بنا کے رکھ دیا. یہ کتاب انقلاب ہے ہم نے کتاب تلاوت بنا کے رکھ دیا. کیا کہا یہ نہیں کہا ستجدنی من الصابرین ان قریب آپ کے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ستجدنی کے بعد انشاءاللہ من الصابرین. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس پر صبر کروں مگر میرا رب چاہے گا تو ابا جان میں اس حکم کو ضرور پورا کروں. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. اس چھوٹے 17 سال کا یا 15 سال یا 14 سال جیسے کہ بات ہے اس میں عمر ملتی وہ بچہ اتنا ٹھوس اور بہتا آتی نا اس کا. اچھا پھر اب یہ بات ہو گئی. اس کے بعد کس نے روکا تھا سیدنا اسماعیل کو؟ بھاگ بھی سکتے تھے کوئی پکڑنے والا تو نہیں تھا. یا اماں سے شکوہ کرتے اماں ابا جان نے ایسا ایسا کہا ہے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے یہ کہتے. یا ان کے لیے موقع تھا بھاگنے کا بھاگ سکتے تھے اپنی جان بچا کر. لیکن کیا مانے کہ ماں سے تو کہیں ہو یہ بات یا اس میں ذرا سا پسو پیش کیا ہو ابا جان دیر میں یہ جذبہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اس جذبے کو اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا. پوری اسٹوری کو 2 لفظوں میں اللہ نے بیان کیا. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. جب ان دونوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہمارے حوالے کر دیا ہماری بات کو مان لیا اور ابراہیم نے پیشانی کے اوپر لٹا دیا اپنے بیٹے کو. ہم نے پکارا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو یہ تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ بتا رہا ہوں کہ بڑھاپے کی اولاد اور محبوب اولاد اس کو بغیر کسی پس و پیش کے قربان کرنا اس وقت اللہ اس قربانی کو انقلاب والی قربانی بناتا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے 4 پارے کی پہلی آیت میں کہا سورہ آل عمران میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو تمہیں محبوب چیزیں ہیں ان کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں تو نیکی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اور بیٹے سے بڑھ کر محبوب چیز کیا ہے اور وہ بھی اکلوتا بڑھاپے کا سہارا اور فائدہ اور لائق اور فرما ہوتا اس کو قربان کیا. ہم آج جو قربانی کرتے ہیں یہ سمبولک لینگویج ہے خالی سمبل ہے. اصل میں قربانی جو ہے وہ کیا ہے آپ کو بتاؤں. جیسے کہ سیدنا ابراہیم کی تھی کہ زندگی کا حاکم نفس کو نہیں رب کو بنایا. اپنی زندگی کا حاکم نفس کو نہیں رب کو بنایا. میں اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. نفس حکم دے رہا ہے نفس کا حکم اولاد کی خوشی کے لیے حکم خدا چھوڑ دو. نفس تو یہ کہہ رہا ہوگا لیکن رب کا حکم خدا کے لیے اولاد کو چھوڑ. نفس کی نہیں مانی رب کی مانی.
اپنی زندگی کا حاکم نفس کو نہیں، رب کو مانو۔ نفس کا حکم خدا چھوڑو، وطن نہ چھوڑو، عزت نہ چھوڑو، دولت نہ چھوڑو، عہدہ نہ چھوڑو، کرسی نہ چھوڑو، آرام آسائش نہ چھوڑو۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باپ پی ایم تھے، وزیر تھے، بڑے عہدے پر فائز تھے، اور یہ بڑی اہم ہے، بڑے آرام سے زندگی تھی، شہزادے کی طرح زندگی تھی، اور یہ معلوم ہے ان کو کہ میں نے یہ اعلان حق کیا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ نفس کا حکم، نفس کو یقیناً یہ حکم دیتا ہے کہ نہیں، عزت نہ چھوڑو، آرام نہ چھوڑو، دولت نہ چھوڑو، عہدہ نہ چھوڑو، وطن نہ چھوڑو، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، نفس تو حاکم نہیں ہے میرا، رب حاکم ہے، سب چھوڑو۔ نفس کہہ رہا ہے کہ بچے کو قربان نہ کرو، رب کا حکم ہے قربان کرو۔ یہ ہے سب سے بڑی بات جو سیدنا ابراہیم کی۔ تو نفس پہ اپنی زندگی پر رب کو حاکم بنائیں۔ نفس کو آج تو میں چھوٹی سی نیند، ادھر الصلاۃ خیر من النوم، رب کا حکم ہم سنتے ہیں، اور اب تو اتمام حجت ہو گئی، 4 فٹ پہ 2 فٹ پہ مسجدیں ہیں، اور ماشاءاللہ سب میں اسپیکر لگے ہوئے، لاؤڈ اسپیکر، اور بڑی فل ساؤنڈ، بیڈ روم تک آواز جا رہی ہے۔ یہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، لیکن آج ہمارا حاکم کون ہے؟ زندگی کا حاکم کون ہے؟ نفس ہے یا رب؟ نفس حکم دیتا ہے، خیانت نہیں، امانت، لیکن وہاں پر ہم چوک جاتے ہیں تو معلوم ہمارے زندگی کا حاکم رب نہیں، نفس ہے۔ رب کہہ رہے ہیں شرک سے بچو، نفس کہہ رہا ہے کرو۔ کون ہے حاکم؟ نفس حاکم ہے یا رب حاکم ہے؟ رب کہہ رہے ہیں درگزر، معافی، ماں باپ کا احترام، لیکن وہ کہہ رہا ہے نہیں، انہیں چھوڑ دو، لیکن دولت نہ چھوڑو۔ ہم زندگی میں کون حاکم ہے؟ نفس حاکم ہے یا رب حاکم ہے؟ دولت ہمارے سامنے، نفس کہہ رہا ہے جس طرح ہو حاصل کرو، لیگلی یا انلیگلی، کیپٹل بس حاصل ہونا چاہیے تمہیں، کیپٹلسٹ بنو، لیکن رب کہہ رہے ہیں نہیں، خبردار، ہم کون حاکم ہے ہماری زندگی کا؟ نفس حاکم ہے یا رب حاکم؟ تو سیدنا ابراہیم کی زندگی کا حاکم رب تھا، نفس نہیں تھا۔ بس یہ ہے قربانی کی روح۔ اللہ کا ہر حکم زندگی میں جو ہمارے سامنے آئے اس کو اسلام اور اتمام ماننا اور پورا کرنا۔ سیدنا ابراہیم کی یہ خصوصیت ہے۔ اگر زندگی میں یہ چیز آ گئی تو یقین جانیے اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ استقامت، علماء نے لکھا ہے کہ ولایت کی پہلی سیڑھی استقامت ہے، اللہ کی دوستی استقامت۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کا ثبوت دیا انہوں نے استحکام کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے، اور پھر ان کو یہ بشارتیں دی جاتی ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ زندگی میں بھی نزول ہوتا ہے، اور چاہتے کہ وقت موت کی جو آخری لمحات ہوتے ہیں اس وقت بھی نزول ہوتا ہے۔ پوری آخری و قرآن کی روٹی کی بات بتا رہا ہوں، اور پھر بشارتیں اوپر سے ملتی ہیں، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ جو کچھ تم چاہو گے وہ سب تمہارے لیے ہے، اور جس کی ڈیمانڈ کرو گے وہ بھی تم کو ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ استقامت کیا ہے؟ رب کے حکم کو زندگی کے تمام شعبوں میں بر وقت اور ہر وقت انجام دینے کا نام حزب استطاعت، اس کا نام استقامت ہے۔ سیدنا ابراہیم کی زندگی میں یہ استقامت، قربانی میں استقامت ہونا چاہیے، قربانی میں رب کی حاکمیت ہونا چاہیے،
تو ملت ابراہیمی کی یہ خصوصیات چل رہی تھی. تیسری خصوصیت اخلاص. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ یہ جو آپ نے ہمیں توفیق دی ہے یہ عمل تعمیر کعبے کا جو کرنا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما. اخلاص یہ ملت ابراہیمی کی خصوصیت ہے. آج ہماری قربانیوں کے اندر اخلاص کم ہوتا ہے. اور کہا کہ آپ کا جانور کتنے کا؟ اور ان کا 25,000 کا. اور ان کا میرا 50,000 کا. الحمدللہ. کمپٹیشن نہیں سبمیشن ہونا. کمپٹیشن نہیں سبمیشن ہونا. اللہ کو کمپٹیشن مطلوب نہیں ہے, سبمیشن مطلوب ہے. صفت اسلام مطلوب ہے, صفت اتمام و صفت اخلاص مطلوب ہے. چوتھی خصوصیت ہے اپنی اور اپنی اولاد کے خاتمہ میں اسلام. کیونکہ اب 5-7 منٹ بچے ہیں, اب اس کو مجھے سمیٹنا ہے. اپنی اور اپنی اولاد کے خاتمہ میں اسلام کی فکر یہ بھی ملت ابراہیمی کی خصوصیت ہے. بہت سارا جو ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم کو خاتمہ اپنی اور اپنے اولاد کے خاتمہ بالایمان خاتمہ بالاسلام کی فکر ہے. یہی بات یعقوب علیہ السلام. ہمارے اندر یہ جذبہ کتنا ہے؟ ہمیں اپنی اولاد کی قابلیت کی تو فکر ہوتی ہے, صالحیت کی فکر نہیں ہوتی. یہ تو فکر ہے میرا بیٹے کو یہ ڈگری مل جائے, وہ ڈگری مل جائے, میرا بیٹا مغرب میں پہنچ جائے, میرا بیٹا مشرق میں چلا جائے, میرا بیٹا 2 لاکھ 5 لاکھ منتھلی اس کا آدمی بن جائے, بہترین ڈگری ہولڈر بن جائے. قابلیت کی تو فکر کرتے ہیں ہم, اس کی صالحیت کی فکر نہیں کرتے. سیدنا ابراہیم کی اگر فکر ہے, عقیدے کی فکر ہے, اس کے عمل کی فکر ہے کہ اسلام پر موت ہو, لا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ ہے ملت ابراہیمی کی خصوصیت کہ اپنی اور اپنی اولاد کے عقیدے کی بھی فکر کیجیے, اس کے اسلام کی فکر کیجیے. اور یہ حالات ایسے ہیں کہ چاروں طرف شیطان کا بڑے راز ہے. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اس نے کہا کہ دائیں سے لے جاؤں گا, بائیں سے لے جاؤں گا, آگے سے لے جاؤں گا, پیچھے سے لے جاؤں گا, ہر طرف سے لے جاؤں گا. اپنی اولاد کی خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالاسلام کی فکر, یہ چھوٹی خصوصیت. پانچویں خصوصیت حنیفیت اور شرک سے
وقت کا بادشاہ اور ظالم بادشاہ نمرود، اس کے سامنے اظہار حق ہوا. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. تعارف کرانا ہے رب کا. میرا رب کون ہے؟ اس نے بحث کری. ان کا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. تو اس نے وہ مسکرایا اور اس نے 2 قیدیوں کو بلایا. دونوں قیدیوں کو موت کی سزا تھی ہو چکی تھی. ایک کو چھوڑ دیا، چاہو تم آزاد ہو، دوسرے کو موت. پر دیکھو یہ تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں نے جس کو چاہا زندہ رکھنا زندہ رکھا، جس کو مارنا چاہا مار دیا. ابراہیم علیہ السلام اس کی بے وقوفی پر ذرا مسکرائے. اللہ نے کیا دماغ میں ان کے دلیل ڈالی. ان کا آگے کیا کہا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا جب تجھے رب مانتا ہوں. فبہت الذی کفر، ہکا بکا ہو گیا. حدیث کے اندر آتا ہے اگر وہ یہ کہہ دیتا پلٹ کے اس وقت، اگر پلٹ کے کہہ دیتا اچھا تمہارے رب میں اگر یہ طاقت ہے کہ وہ اگر مغرب سے نکال کے بتا سکتے تو ابھی نکال کے بتا ہے. اگر وہ یہ کہتا اللہ اپنے خلیل کی لاج رکھتا اور اس کو مغرب سے نکال کے بتا. یہ حدیث کے اندر آتا. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعلان حق کا اظہار، توحید کا اظہار، رب کا تعارف عوام میں بھی، خواص میں، پبلک میں بھی اور VIPs کے اندر یہ ہونا چاہیے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی خصوصیات کہ بعد خاندان کی اصلاح. ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے خطائے بزرگاں گرفتن سدا است. بزرگوں کی غلطی پکڑنا غلطی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. وہ کہہ رہا ہے اے ابا جان یہ اللہ کو چھوڑ کر رہا، یہ شیطان کی پرستی کیوں کرتے؟ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اگر نہیں آپ نے بات آیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں رحمان کی طرف سے عذاب نہ پڑے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہیں، اگر افراد خاندان میں بھلے ہی وہ معزز لوگ ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ سے زیادہ معزز کون ہو سکتا ہے، اگر وہ بھی شرکیاں عقائد پر ہیں اور اللہ کی کچھ نافرمانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان کی بھی ہمیں اصلاح کرنا چاہیے اور ان تک بھی بات اللہ کی پہنچانا چاہیے. یہ بھی سیدنا ابراہیم کی ملت کی خصوصیت. اسی طرح نبی خصوصیت خوف دھمکی آمیز ماحول میں بھی اعلان حق کو جاری رکھا. جب یہ بات کہی تو کیا کہا ان کے والد؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے برگشت کرنا چاہتا ہے، غافل کرنا چاہتا ہے. اگر تو بات نہیں آیا پتھر مار مار کے سنسار کر دوں، رجم کر دوں، چھوڑ دے چلا جانا. دھمکی آمیز لے جا اور پھر پورے قوم دشمن ہو گئی. ایسے ماحول کے اندر بھی، ایک نارمل حالات کے اندر بھی اظہار حق، توحید حق اور اسلام کا اظہار، یہ سیدنا ابراہیم کی خصوصیت. 10ویں خصوصیت خاندان کو شرکیہ ماحول سے بچنے اور بچانے کی اللہ سے ہر وقت توفیق اور دعا مانگتے رہنا. کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اس کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے. یاد کرو اس وقت جب ابراہیم نے بسا دیا اپنی اولاد کو وہاں لے جا کر اور کیا کہا؟ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنانے کے لیے بنا دیا، اور اے پروردگار میں نے یہاں بسا دیا ہے لا کر، اب یہاں سے تیرے حوالے فَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. یہ اپنے اور اپنے اولاد کو شرکیہ ماحول سے بچنے اور بچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ملت ابراہیمی کی خصوصیت. 10ویں خصوصیت. 11ویں خصوصیت حق کی تصدیق کرنا. بات سامنے آ گئی، سچی بات ہے، اچھی بات ہے، پوری بات آ گئی ہے کہ یہ حق ہے، فوراً قبول کر لینا. بس فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. یاد کرو کہ
جب ابراہیم علیہ السلام سب جا رہے ہیں، وہ بھی گئے، ان کا در میں بیمار ہو، نظر سے نزول فقارے کی سبھی یہ تو سنتے رہتے ہیں آپ۔ جب وہ سب لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَجَعَلَهُ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ کسی کا توڑ تاڑ ادھر کا ادھر کا یہ سب کر بڑھا کے وہ جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، وہ لٹکا لیے وہاں پر کلاڑی۔ آپ کو سب لوگ آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کیا؟ پہلے تو یاد ہے، اس سے پہلے آئے کہ یہ کس نے کیا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو ہی ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، ان کا وہ اکثر ذکر کرتا رہتا ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب کرتے ہیں، یہ شرک ہے، اسی کو سنا ہے، بلا لاؤ فاتوا به على اعين الناس، لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کے سامنے سب لوگ دیکھیں اس کو کہ ہم کیا حاصل کرتے ہیں اس کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ان سے پوچھا گیا ابراہیم تم نے یہ سب کیا؟ تو کہہ سکتے تھے ہاں میں نے کیا، لیکن یہ جو استدلال کا طریقہ ہے یہ سیدنا ہے، اس کو کہا کا حجت نہ آتا ہے نا، ہم نے یہ دلیل کا طریقہ ہم نے دیا تھا، کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے سب، اس سے پوچھو۔ ایسی دلیل ہے کہ ناجواب ہو گئے، کچھ جواب نہیں دے سکتے، قرآن بتا رہا ہے۔ فرجعوا الى انفسهم، اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو، وقالوا انکم انتم الظالمون، ایک دوسرے کے میرے واقعی تم ہی ظالم، ابراہیم سچا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم ہی ظالم ہو کہ جو نہ بول سکتے نہ بات کر سکتے، جو نہ اپنے نفع نقصان کا وعدے کے کسی نے کو نقصان پہنچا دیا، اپنی ڈیفینس نہیں کر سکتے، جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے، اپنی مشکل دور نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مشکل کیا دور کریں گے؟ انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر سروں کو جھکا دیا انہوں نے اور کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے، یہ سب بڑے خاموش رہتے ہیں۔ ہاں اسی کے منتظر تھے، کیا کہا اس وقت؟ کیا کہا؟ کہا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تو بڑے افسوس کی بات ہے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہارے نقصان کو دور کر سکتے ہیں، ایسوں کو تم نے خدا بنایا ہے۔ کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو بہرحال یہ ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے، یہاں پر ماشاءاللہ بہت سے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے اور یہ سب بہت جینیس لوگ ہیں اور کوالیفائڈ لوگ ہیں، انبیاء کے طریقے میں اور خاص طور سیدنا ابراہیم کے طریقے میں عوام اور خواص دونوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین ان میں پہنچانا، یہ طریقہ ہے۔ ملا کا لفظ بار بار قرآن کے اندر آیا، یہاں دیکھیے عوام کو بھی اصلاح کی بات اور خواص میں بھی اصلاح کی بات، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عہدے اور کرسیاں دیے ہیں وہ بھی استدلال پوری حکمت کے ساتھ وہ بھی توحید کا اقرار کریں، حق کا اعلان کریں اور شرک سے بیزاری کی بات کریں۔ آپ کا کام صرف بتا دینا ہے اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ 12ویں بات تھی۔ آخری 13ویں بات، اللہ ہی کو پالنہار، خالق، ہادی، مطعم، ساقی، شافی، غافر سب کچھ سمجھنا۔ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، جو ہم نے بتایا تھا کہ سیدنا ابراہیم نے کہا یہ سب میرے دشمن ہیں، خدا کو چھوڑ کر جن کو تم بلاتے ہو، میرا دوست اور رب العالمین ہے۔ خلقنی فهو، وہی میرا خالق ہے، اسی نے مجھ کو پیدا کیا، کوئی میرا ہادی ہے، کوئی میرا رہبر ہے، اسی کے ہاتھ میں میری موت اور زندگی ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، وہی میرا ساتھی ہے، وہی میرا ہادی ہے اور وہی میرا غافر ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ ہے سیدنا ابراہیم کی خصوصیات، اپنی زندگی کا مرکز اور محور آرزو اور امیدوں کا رب الجلال کو بنانا اور اس کے ہر حکم پر بغیر کسی نتیجے کے انتظار کیے بر وقت اور ہر وقت اسلام اور اتمام کی صفت کے ساتھ عمل آوری کرنا، یہ سیدنا ابراہیم کی خصوصیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اپنے کرم سے اپنے فضل سے کہنے والے کو بھی جو کچھ کہا ہے ملت ابراہیمی کی خصوصیات اس کو بھی عطا فرمائے۔